ایک شخص ہے بقرعید کے دنوں میں اس پر قربانی واجب نہیں تھی، یعنی جب عید کا دن تھا، عید کے دن اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے تطوع یعنی نفلی طور پر قربانی کر دی، اس نے قربانی کر دی تو یہ نفل ہوا۔ اب اس کے دوسرے دن اس کے پاس اتنا مال آ گیا جو کہ نصاب کو پہنچتا ہے، 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچتا ہے، تو چونکہ اب اس نے جو قربانی کر لی تھی وہ نفل تھی، لیکن اب جب اس کے پاس مال آ گیا ہے اتنا، تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے دیگر شرائطوں کے ساتھ۔ اب اس پر قربانی واجب ہو گئی ہے تو اب اس کو ایک اور جو ہے کہ قربانی کرنی ہوگی۔ اور اگر اس کا الٹ کر لیجئے کہ شروع میں اس پر قربانی واجب تھی، پہلے دن اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس پر قربانی واجب تھی، یہ صاحب نصاب تھا، لیکن آخر دن میں جو ہے کہ اس کے پاس سے نصاب کا مال چلا گیا، اب یہ جو ہے کہ اس کے یہ مالک نصاب نہ رہا، اس کے شرائط مفقود ہو گئے، تو اب جو ہے کہ اس پر قربانی واجب نہ ہوئی۔ اب جب تیسرا دن ختم ہو جائے گا اس حال میں کہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس سے مال جا چکا ہے یا کوئی شرائط مفقود ہو چکے ہیں، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ نہیں کرے گا تو یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک بندہ مسافر تھا، تو مسافر ہونا بھی، مسافر کو بھی شریعت اسلامی نے معافی دی ہے، تو مسافر تھا، عید کے پہلے دن وہ مسافر تھا، لیکن آخر دن میں وہ مقیم ہو گیا اور دیگر شرائط بھی اس پر پائے جاتے ہیں، تب اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی کا الٹا کر لیجئے کہ شروع دن میں تو یہ مسافر نہیں تھا لیکن آخر میں مسافر ہو گیا، تو بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔